ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد نبي الأمين المكين الحنين الكريم العرش الرحيم وعلى آله الأتقياء وأصحابه الأصفياء وإترته النجباء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. حاضرین گرامی قدر، سامعین ذی احترام، جامع مسجد قدسیہ میں تشریف لانے والے آپ تمام احباب قدر اور اس کے علاوہ پوری دنیا میں اس وقت لائیو جامع مسجد قدسیہ سے اس خطاب کو سماعت کرنے والے افراد، یہ اللہ رب العزت کا کرم ہے کہ جس نے ہمیں وہ عقیدہ عطا فرمایا ہے جو عقیدہ اعتدال بھی ہے، عقیدہ حق بھی ہے، اور عقیدہ سچ بھی ہے، اور عقیدہ قرآن ہے، عقیدہ حدیث ہے، اور قربت الہیہ اور قربت رسول کا صحیح سیدھا رستہ ہے۔ محرم الحرام کا پہلا جمعہ نصیب ہو رہا ہے، اگلا جمعہ 11 محرم کو نصیب ہوگا، اور محرم کے آتے ہی طبیعت میں نمناکی کا ہو جانا، غمی کا آ جانا، اور انسان کا اور ایمان والے کا دل کا دکھی ہو جانا، یہ ایمان کی زندگی کی علامت ہے۔ اگر محرم کے آنے پر اور ذکر حسین سے، ذکر آل پاک سے، ذکر اہل بیت سے، اور ذکر کرب و بلا سے ہمارا دل دکھی نہیں ہوتا، تکلیف محسوس نہیں کرتا، اور اضطراب نہیں آتا، آنکھوں کے آنسو چھلکتے نہیں، وہ غور کرے کہیں اس سے ایمان کی نرمی چھین تو نہیں لی گئی، غور کرے۔ بسم اللہ، شاہ جی کو ادھر ہے۔ آپ جتنے بھی ساتھی بسم اللہ الرحمن الرحیم 10-11 سال سے ہمیں سنتے ہیں، آپ کو پتہ ہے میں گفتگو میں کبھی کبھی جملے استعمال کرتا ہوں، میرے شاہ جی نے یہ بات کہی، سنا آپ لوگ جانتے اس بات کو؟ میں اپنے جملے میں کبھی کبھی یہ کہتا ہوں خطاب کے، میرے شیخ نے بات کہی، اور یا پھر میں کہتا ہوں میرے شاہ جی نے یہ بات کہی۔
تو جب میں شاہ جی عرض کرتا تھا نا، تو وہ شاہ جی میرے وہ بزرگ ہیں جن کی آغوش میں پلا ہوں، میں بڑا ہوا، ان کی تربیت کی خیر مجھے صحبت ملی، اور ان کی وجہ سے کئی دفعہ بڑی باتیں ان کی نسبت کی وجہ سے کر دیتا، کوئی نہیں ہمارے سائیں ہیں اور آج بھی ہیں، تو وہ ان کا وصال اقدس ہو گیا، تو آج ان کے شہزادے آئے ہیں ہمارے پاس۔ یہ پروفیسر ڈاکٹر سید طیب حیدر جعفری ہیں۔ تو میں اسی بات کو واپس لاتا ہوں، یہ ضروری تھا، جن سے لیا ہو ان کے گیت گانا، یہ فطری عمل ہے، اگر ان سے وفا نہ ہو تو ممبر کن کا ہے؟ ان کے نانا کا ہے، ان کی مہربانی ہمیں نوکری دی ہوئی ہے۔ تو عرض کر رہا ہوں، تو اگر تو ذکر امام علی مقام اور کرب محرم آ جانے سے آپ کے دل میں دکھ کی کیفیت نہیں، اور اسے ہم نے فرقوں میں بانٹ لیا ہے کہ یہ فرقوں کا محتاج ہے، یہ باتیں فرقوں والی ہیں، سمجھ لیں اس کی ایمان کی حرارت باقی نہیں رہی۔ ذکر امام علی مقام، ذکر خانوادہ رسول کا ذکر کرنا، خانوادہ اہل بیت کا ذکر کرنا، مولا علی المرتضیٰ مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے ذکر سے ایمان کو تازگی دینا، اور پھر سیدہ کائنات، طیبہ کائنات، طاہرہ کائنات، ملکہ کائنات، مخدومہ کائنات، جگر گوشہ مصطفیٰ کا ذکر سے اپنی عصمت و طہارت کو منور کرنا، مزکا کرنا، مصفا کرنا، مجلہ کرنا، اعلیٰ کرنا، اولیٰ کرنا، اور پھر ذکر حسنین کریمین، اور پھر ذکر کربلا کے ذکر سے خود کو ان کے دکھ کی کیفیت کو محسوس کرنا، یہ ساری باتیں ایمان ہیں۔ آپ کہیں گے حسن صاحب اتنی بڑی بات آج آپ نے کر دی، ایمان ہے؟ آپ کو بتاتا ہوں، رب کے محبوب کون ہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، بولیے، حضور کی ذات مقدسہ ہے۔ کائنات کا رب کن کو اپنا محور رکھتا ہے کہ ان کے راضی ہونے سے میں راضی ہوں، اور ان کے خوش ہونے سے میں خوش ہوتا ہوں، اور ان کی ناراضگی سے میں ناراض ہوتا ہوں، ان کا چہرہ جس طرف پھر جائے میری رحمتیں اس طرف برس جاتی ہیں۔ اب یہ عالم حضور کا ہے، تو حسنین کریمین اور اہل بیت وہ ہیں جو مصطفیٰ کے محبوب ہیں، اور حضور کی رضا اور ناراضگی ان کی رضا اور ناراضگی سے وابستہ ہے۔ اس لیے یہ میں نے چند تمہیدی باتیں کہیں، مضمون پر واپس پلٹتا ہوں۔ دو جگہ سے آیت تلاوت کی میں نے، ایک ہے سورہ الفاتحہ، اس کی چند آیتیں، اللہ نے ارشاد فرمایا اہدنا الصراط المستقیم۔ ہم نے مولا سے التجا کی، اس نے سکھایا۔ ایسا مالک بھی دیکھا ہے جو اپنے منگتوں کو خود مانگنا سکھائے؟ ہائے ہائے ہائے، اور زبان بھی حضور کی ہو، زبان بھی مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ہو۔ حبیب تو انہیں بتا، پہلے اپنی تسبیح، اپنی ربوبیت، اپنی حمد ثنا معاملات کے بعد فرمایا اب یوں کہو اہدنا الصراط المستقیم، مولا ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اور خالی سیدھا راستہ نہیں، پھر اس سیدھے راستے پر استقامت بھی عطا فرما۔ کیوں؟ پہلا نقطہ سمجھ لیں کہ صراط مستقیم خود کیا ہے؟ A straight line between 2 points is called صراط مستقیم۔ دو نقطوں کے درمیان سیدھا خط، جو نقطوں کو جوڑنے والا سیدھا خط، اسے صراط مستقیم کہتے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، جو امام حسین علیہ السلام کے رضائی بھائی بھی ہیں، دودھ شریک بھائی ہیں، ان سے پوچھا آپ بتائیں، ابن ام رسول، حضور کے چچا زاد، آپ بتائیں صراط مستقیم کیا ہے؟
کہ تمہیں سمجھ نہیں لگی؟ دو نقطوں کو درمیانے والا ملانے والا سیدھا خط جو ایک پوائنٹ سے چلتا ہے دوسرے کو آ کے ملا دیتا ہے، کہ رسالت کسے کہتے ہیں؟ جو رب کی طرف سے آئے اور مخلوق سے مل جائے، اور جو مخلوق سے چلے تو رب سے ملا دے۔ تو کہا صراط مستقیم خود ذات مصطفیٰ ہے، صراط مستقیم ہی ذات مصطفیٰ ہے۔ اب اس صراط مستقیم پر استقامت مانگنا، کیونکہ قرآن میں شیطان نے رب سے کہا تھا لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ عَلَى صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ، مالکہ میں بھی تیری سیدھی راہ پر بیٹھ کے ہی تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا۔ اب اس نہج پر 3 لوگ ہدایت کے اس منظر نامے میں آ گئے۔ ایک ہیں ہدایت دینے والے، ایک ہیں ہدایت لینے والے، اور تیسرا طبقہ ہے جو نہ دینے والوں میں شامل ہوا نہ لینے والوں میں، تھوڑا ہے مگر ہے۔ وہ ہے اتنا اعلیٰ و عرفہ ہو گیا صراط مستقیم کے فیض سے، جس طرح آئینہ نہیں ہوتا، سورج کو براہ راست دیکھا نہیں جا سکتا، مہذب آئینہ رکھ دیں آئینے میں نظر آئے گا۔ اب یہ انکار کہ وہ آئینہ سورج ہے درست نہیں ہے، مگر اس کا انکار کہ آئینے میں سورج نہیں ہے، اس کا بھی انکار نہیں ہے۔ تو اب وہ فیض کی وجہ سے، خیر کی وجہ سے، نسب اور قربت کی وجہ سے کچھ ایسے بھی ہیں جو خود سراپا ہدایت ہیں، یعنی وہ ہدایت ایسے والے ہیں اوروں کو ہدایت دینی پڑتی ہے یا ہدایت لینی پڑتی ہے، اور ان سے ہدایت کیسے ملتی ہے؟ کہاں دیکھو یہ جس طرف رخ کر جائیں میری ہدایت وہیں ہے، یہ سراپا حق ہیں۔ ان کے حق ہونے کی علامت یہ ہے تم نے حق پہچاننا ہو تو جانو کہ یہ کہاں ہے، جہاں یہ ہیں وہی حق ہے، اور جہاں سے یہ ہٹ جائیں سمجھ لینا یہ حق نہیں ہے۔ رب نے ان کے اوپر اپنے حق کو مدار کر دیا ہے۔ اب سوال ہے کہ اس کی دلیل کیا ہے؟ بات تو اچھی لگی، یہ سراپا ہدایت و حق ہو گئے، اتنی بڑی بات، کیا اس کی دلیل بھی قرآن میں؟ اگلی آیت میں رب نے کہہ دیا ان سے ہدایت مانگی نہیں جاتی، بس ان کے پیچھے چل پڑو۔ اس لیے کہا صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر میں نے انعام فرمایا ہے۔ تو انعام یافتگان کے رستے پر چل پڑو، تو یہ سراپا حق و ہدایت ہیں۔ اور اس کی حقیقت سمجھنی ہو، اب میں طویل کرنے کے بجائے مضمون کو ٹو دا پوائنٹ لا رہا ہوں۔ اب اس حقیقت کو سمجھنا ہو تو ذہن میں سوال آتا ہے کہ ان کی اتنی شان ہے تو پھر سراپا حق و ہدایت ہونے کی وجہ سے کیا ان سے غلطی سرزد نہیں ہو سکتی؟ کوئی گناہ کوئی خطا سرزد نہیں ہو سکتی؟ نہیں ہو سکتی۔ کیا نہیں ہو سکتی؟ آپ کہیں گے یہ عقیدہ تم انبیاء کے لیے رکھتے ہیں کہ انبیاء معصوم من الخطا ہیں، ان سے خطا نہیں ہو سکتی، تو یہ تو نبی نہیں ہے، تو ان سے اس لیے نہیں ہو سکتی کیونکہ انہیں قربت مصطفیٰ ملی ہے، اور معصوم یعنی تفسیر یہ ہے کہ قربت محمدی کی وجہ سے یہ محفوظ ہو گئے ہیں، اور محفوظ ہونے کی وجہ سے ان سے خطا کا امکان نہیں ہے۔ آگے بات سمجھ، یعنی یہ نبی نہیں ہے۔ میں اس کی بھی دلیل ابھی آپ کو آیت قرآنی سے دوں گا۔ اس لیے رب نے کہا ان کی طہارت کا اعلان رب نے کیا، اور یہاں نقطہ دوں گا آپ کو، ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے خود کہا، عرض کی اپنے مولا سے کہا وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامِ، اے میرے مولا میری آل کو بتوں کی نجاست سے پاک رکھنا۔ آج کی گفتگو خاص ہو جائے گی، اس لیے ریکارڈنگ کرنے والا کوئی اور ساتھی کرے تو پوری بات ریکارڈ کرے، وہ سمجھ لگ گئی نا بات کی، بس آگے نہیں سمجھانا میں نے۔ تو عرض کر رہا ہوں
باقی آپ گواہ ہیں میرے، مجھے پرواہ نہیں ہے اس کی۔ تو عرض کر رہا ہوں، اب یہاں دعا ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ مالک تو میری آل کو بتوں کی نجاست سے پاک رکھنا۔ یہ دعائے ابراہیم ہے، حضور نے تو دعا نہیں کی۔ کیوں؟ کیونکہ حضرت ابراہیم خلیل ہیں اور میرے مصطفیٰ حبیب ہیں۔ حبیب کی بات آئی تو رب نے دعا، آقا نے دعا نہیں کی، رب نے اپنی چاہت کا اظہار فرمایا۔ رب نے چاہا کہ حبیب تو میری چاہت ہے اور تیرے گھر والے تیری چاہت ہے، تو جو تیری چاہت ہے وہی تو اصل میں میری چاہت ہے۔ حبیب جو تیرے قریب ہے، چونکہ تو میرے قریب ہے اور تو ان کے قریب ہے، تو حبیب جو تیرے قرب والا ہے وہی میرے قرب والا ہے۔ حبیب تیری رضا میری رضا تیری رضا پر موقوف، اور تیری رضا تیرے گھر والوں آل پاک کی رضا پر موقوف۔ اس لیے میں تیری رضا کو، جو تیری چاہت ہے، اسے اپنی چاہت کہتا ہوں، اور کہتا ہوں انما یرید اللہ، کہ صرف حسر لایا کہ لوگوں رب کو نہ کوئی مجبور کر سکتا ہے اور نہ رب کریم پر کوئی کسی کا زور چلتا ہے۔ انما یرید اللہ، اسے کسی کو مجبور نہ اسے کوئی کر سکتا ہے اور نہ زور چلتا ہے، رب نے خود چاہا، اور جسے رب چاہے اس لیے میں نے کہا حضور رب کی چاہت ہے اور آل پاک حضور کی چاہت ہیں۔ اگر حضور ایمان ہے، ایمان کی جان ہے، تو حسن و حسین فاطمہ علی مصطفیٰ کی جان ہے۔ اس لیے کہہ رہا ہوں علیہم السلام رضوان اللہ اجمعین، اور جملے ہوں تو وہ بھی پیش کروں، میرے پاس تو لفظ ختم ہوتے ہیں، ان کی ذاتیں اتنی اعلیٰ ہے، اعلیٰ اعلیٰ عرفہ و مزکہ، کیا جملے کہوں۔ یہ کافی نہیں، ہم ناپاکوں کی زبان سے ان پاکوں کا ذکر ہو رہا ہے، ہم سنا رہے ہیں۔ اور عرض کر رہا ہوں انما یرید اللہ، صرف اللہ کا ارادہ، اس کی چاہت، اس کی وجہ سے کیا چاہا، لیذھب عنکم الرجس، کہ تاکہ دور کر دے ہر طرح کے رجس کو، ناپاکی کو، پلیتی کو، ہر برائی کو، ہر چیز کو، عنکم تم سب سے، اہل البیت نبی کے گھر والوں۔ اب سمجھ رہے رجس کیا ہوتا ہے؟ رجس کے عرفی معنی تو میں نے بتا دیے کہ ناپاکی کو کہتے ہیں، ناپاکی کے ساتھ اگلے معاملات، وہ جو برائی آپ سمجھیں پلیتی کو کہتے ہیں، مگر رجس کو جب عربی لغت میں دیکھتے ہیں تو اس کے معنی میں بڑی وسعت ہے، کیونکہ قرآن سے بڑھ کر کوئی بلیغ کلام نہیں ہے۔ تو رجس رجا سے بھی نکلتا ہے، رجا سے بھی نکلتا ہے۔ اگر ان معنی کو دیکھیں تو کوئی کمزوری جس سے انسانی شخصیت کی کمزوری آیا ہو، کوئی کمزوری جس سے انسانی شخصیت کی کمزوری آیا ہو، وہ کہیں پر کیا کہتے متزلزل ہو جانا، کہیں پر تذبذب کا شکار ہو جانا، کہیں پر کنفیوز ہو جانا، کہیں پر آ کر عقل کا رک جانا، کہیں پر نقص آ جانا، سوچ میں، سمجھ میں، علم میں، تعلیم میں، معاملے میں، دین و دنیا میں سے حرص کا شکار ہو جانا۔ میں مثالیں دیتا جا رہا ہوں، کمزوری کا، بزدلی کا کوئی شائبہ جس کا شائبہ ہو سکتا ہے کہ یہ کمزوری ہے، یہ نقص ہے، گھبرا جانا، لرز جانا اور قدموں کا ڈگمگا جانا، یا کسی سے لالچ کی وجہ سے انسپائر ہو جانا، یا کسی کی وجہ سے خوف زدہ ہو جانا۔ رب نے کہا لیذھب عنکم الرجس، میں نے نبی کے گھر والوں کو ان سب چیزوں سے پاک کر دیا، پاک کر دیا ہے، پیوریفائی کر دیا ہے۔ کتنا کو کہا میں نے، جب میں کہہ رہا ہوں پیوریفیکیشن ہو گئی، اب اس کی بھی ایک وجہ ہے، حضور کی وجہ سے رب نے چاہا حبیب اس کی وجہ بھی تو ہے، میں چاہتا ہوں تیری وجہ سے تیرا نسب،
تیرا حسب تو پاک ہے ہی حبیب، تیرے اجداد تو پاک ہے ہی، مگر میں چاہتا ہوں تیری وجہ سے تیرا نسب بھی پاک ہی رہے۔ کئی ذہنوں میں سوال آتا ہے، شاید آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اجداد نعوذ باللہ من ذالک ایمان پر نہیں تھے، بس ایسی سوچ اگر آ جائے، عرض کروں گا ادباً کہ تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، ظالموں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان ہے۔ ہم گندے برتن میں دودھ نہیں ڈالتے، رب شرک والے برتن میں مصطفیٰ کا نور کیسے بیچ سکتا ہے؟ آگی بات سمجھ؟ اب وقت نہیں تو پھر ورنہ اور چلتا، واپس پلٹتا ہوں۔ تو نسب اور حسب ذات مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے پاک رکھا ہے۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا۔ یہ کس کا کلام ہے؟ اعلی حضرت عظیم البرکت کا۔ کیا سمجھ لگ رہی ہے؟ عقیدہ سمجھ لگ رہا؟ ہر ایک کو ڈوئی کہاں سے لگ رہی ہے؟ جب تک اس گھر کے در والوں کے در پہ بیٹھ کر کچھ مانگا نہیں، اس کے فیض کے سوا نہ نعمان بن ثابت امام اعظم ابو حنیفہ بنے، نہ امام مالک بنے، نہ امام شافعی بنے، نہ امام احمد بن حنبل بنے، کوئی کچھ نہ بنے، جو بنے وہ آل پاک کے در کے صدقے بنے۔ واپس آ رہا ہوں۔ اب اس مضمون کو سمجھتے ہوئے اتنا پاک کیا، کہا آگے دیکھو میں کیا کہتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اتنا پاک کیا اور پاکیزگی کے دو جملے لایا، دو لفظ، وَيُطَهِّرَكُمْ، ہر طرح کی طہارت انہیں دے دی، تطہیرا، اور پاکیزہ ترین کر دیا۔ مجھے تو لگتا ہے اتنا پاک کیا کہ پاک بھی اگر پاک ہونے کے بارے میں پوچھے، پاکی بھی کہ پاک کیسے ہوتے ہیں، تو پاکی کو بھی رب کریم کے جاؤ نبی کے گھر والوں کو دیکھ لو، یہ پاکی کا عالم ہے۔ تو جن کو اتنا پاک کرے ان سے غلطی ہو سکتی ہے اب، اور یہ چاہت کس کی ہے؟ تو عقیدہ کیا ہے؟ معصوم یعنی محفوظ، قربت مصطفیٰ کی وجہ سے۔ اور کیوں محفوظ رکھے گا؟ اس کے لیے میں دلیل دے دیتا ہوں۔ سورہ الطور کیا قرآن ہے؟ قرآن کہتا ہے والذین آمنوا واتبعتہم ذریتہم بإیمان الحقنا بہم ذریتہم وما التناہم من عملہم من شیء، فرمایا جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد بھی ایمان لائی اور ان کی پیروی مقدور پر کرتی رہی، اللہ ان کی اولاد کو جنت میں ان کے ساتھ اسی مقام پر رکھے گا جن پر ایمان والے ہوں گے، خواہ ان کے عمل اپنے آبا جیسے اس درجہ کے ہوں یا نہ ہوں، مگر اس ایمان والے کی چاہت کی خاطر ان کی اولادوں کو بھی ان کے ساتھ رکھے گا۔ یہ ایمان والوں کی بات ہے، تو پھر مصطفیٰ کے گھر والوں کی بات کیا ہوگی؟ یہ میں نے قرآن کی آیت سنائی ہے آپ کو، آیت نمبر 21 سنائی ہے، سورہ الطور، یہ قرآن مجید کا 52 نمبر سورہ ہے۔ اب آئیں اس طہارت والوں کا کیا عالم؟ مسجد نبوی سے پیارا بھی مقام ہم عاشقوں کے لیے کوئی ہے؟ بولیے، اس سے اعلیٰ مقام۔ اور مسجد نبوی میں طہارت کی آیتوں کے بعد بتانے کے لیے کہ رب نے کتنا پاک کر دیا ہے علی و فاطمہ کو، حضور مولا علی المرتضیٰ سے فرمائیں علی اس عالم میں جس میں مرد پر غسل فرض ہو جاتا ہے، اور قرآن کو کجا مسجد کے اندر تو جانا تو کجا قرآن کو بھی نہیں چھو سکتا، فرمایا نہیں علی اس حالت جنابت میں بھی ہو تو تمہیں اور مجھے اجازت ہے کہ ہم مسجد نبوی میں آ سکتے ہیں۔ یہ کیا دکھانا مقصود ہے؟ نہ بھی بتاتے تو پتہ تو لگ گیا تھا، بتا کیا رہے ہیں؟ شان مقام علی المرتضیٰ، اور یہی بات کہ جس عالم میں خواتین نماز نہیں پڑھ سکتی، سیدہ کائنات کے لیے حضور نے فرمایا فاطمہ آپ بھی اسی حالت میں مسجد نبوی کے اندر آ سکتی ہیں۔ یہ ہے سیدہ کائنات کا مقام عالی شان۔
اور ایک اور نقطہ دے دیتا ہوں، یہ جو میں نے کہا یہ حق نما ہو جاتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے خود ترمذی شریف کی حدیث، اور امام ترمذی بھی کسی محدث حضرت امام بخاری سے کم نہیں ہے درجے میں۔ اب اس میں موضوع کا وقت نہیں، پھر وہ علیحدہ پھر ٹاپک اصول حدیث اور چلا جائے گا اسماء و رجال کی طرف، وقت رہے، توجہ رہے۔ حضرت آقا علیہ السلام نے دعائیں کی، فرمایا آپ حضرت صدیق اکبر کے لیے دعا کی کہ انہوں نے مجھے اپنی بیٹی دی، اپنے مال کے ذریعے میری مدد فرمائی، اللہ ان پر رحم فرمائے۔ حضرت فاروق اعظم کی بات آئی تو کہا اللہ عمر سے راضی ہو جائے، سچی بات کرتا ہے جو کڑوی لگتی ہے، اس لیے اس کا کوئی دوست نہیں ہے، مگر اللہ ان پر رحم فرمائے۔ اور ادھر مولا علی کی بات آئی، دعا کا رخ ہی بدل دیا، فرمایا مولا علی پر رحم فرما، اور جہاں پر علی ہو وہاں حق ہو۔ یہ حضور فرما رہے ہیں جہاں پر علی ہو وہاں حق ہو، یعنی علی آگے ہو تو حق اس کے پیچھے پیچھے ہو۔ یہ کیا معنی و مفہوم ہے؟ اس سے بارگاہ مولا علی المرتضیٰ کا مقام کیا پتہ لگ رہا ہے؟ یہ شان علی المرتضیٰ ہے۔ اور آقا علیہ السلام ان کے بارے میں کہیں انا مدینۃ العلم علی بابوہا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اور کیسا دروازہ؟ حضرت حذیفہ بن یمان حضرت فاروق اعظم سے ملنے آئے اور آ کر کہا، حضرت فاروق اعظم نے پوچھا بتائیں کیف اصبحت یا حذیفہ، حذیفہ صبح کیسے کی ہے؟ اب حضرت حذیفہ سر رسول کا ٹائٹل ہے ان کے پاس، راز کی باتیں پوچھتے، فرمانے لگے میں نے حق کو مکروہ جانتے ہوئے صبح کی ہے، میرے پاس وہ کچھ ہے جو رب کے پاس عرشوں پر نہیں، مخلوق وہ کلام نہیں کہتا جو مخلوق ہو، بغیر وضو کے بھی صلاۃ پڑھتا ہوں، فتنوں کو محبوب رکھتا ہوں۔ حضرت فاروق اعظم نے ناراض ہوئے، فرمایا آپ کو کتنی مرتبہ کا ایسی باتیں نہ کیا کریں، اس سے عوام الناس کیا تاثر لے گی۔ مولا علی المرتضیٰ آ گئے، منظر دیکھا تو کہا کیا بات ہے کہ یہ معاملہ ہے، حل کر دوں؟ کیونکہ آقا نے فرمایا ہے میری امت کا سب سے بڑا قاضی علی ہے۔ فرمایا فاروق اعظم نے کہا ٹھیک ہے کریں۔ فرمایا یہ جو کہا نا انہوں نے حق کو مکروہ جانتے ہوئے صبح کی ہے، یعنی حق کا ایک معنی موت بھی ہے، موت پسند تو نہیں ہے مگر آنی ہے، یہ معنی ہے۔ انہوں نے کہا فتنوں کو محبوب رکھتا ہوں، قرآن میں نہیں آیا کہ مال اور اولاد فتنہ ہے، یہ اس کی بات کر رہے ہیں۔ تیسرا فرمایا میرے پاس فرش پہ وہ کچھ ہے جو رب کے پاس عرش پر نہیں، یہ غلط نہیں کہہ رہے، اللہ کریم آل اولاد سے پاک ہے اور رب نے مجھے آل اولاد والا بنایا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ بات یہ ہے کہ میری عادت آپ کو پتہ، نعرے نورے لگوانے سے میں پرہیز کرتا ہوں کہ نہیں، انہوں نے آج تک کبھی کہا اونچی آواز نہ ہولی آواز نہ، مگر ذکر علی ایسا ہو اور ذکر حسین کے پتہ لگے حسین ہی بیٹھے۔ اب توجہ رہے، عرض کر رہا ہوں تو یہ مولا اور کہا کہ میرے پاس بغیر وضو کے صلاۃ پڑھ لیتا ہوں، یعنی بغیر وضو کے بھی حضور پر درود و سلام پڑھ لیتا ہوں، وہ کلام نہیں کرتا جو مخلوق نہ ہو، یعنی قرآن کے سوا کوئی کلام نہیں پڑھتا۔ یہ حضرت فاروق اعظم مولا علی کے بارے میں جب یہ سنا تو آقا علیہ السلام کے یہ جو پروردہ آغوش مصطفیٰ ہیں مولا علی کے لیے حضرت فاروق اعظم کہتے۔ یہ جو مشکل کشا کا ٹائٹل ہے نا مولا علی کے لیے، کس کا؟ یہ میں نے آپ نے نہیں دیا، یہ حضرت فاروق اعظم نے دیا ہے مولا علی کو۔ اور وہ کہتے تھے مولا میرے اللہ مجھے ایسا دن نہ دکھانا جب کوئی ہمیں مشکل پڑے اور ہم میں علی نہ ہو۔ اور یہ بھی حضرت فاروق اعظم فرماتے مائیں عاجز آ گئی ہیں،
مائیں آگے لا گئی ہیں، وہ فاطمہ بنت اسد کی گود تھی جو موج لے گئی، فاطمہ بنت اسد کے علاوہ اب مائیں عاجز آ گئی ہیں کوئی دوسرا علی پیدا ہو سکے۔ یہ حضرت فاروق اعظم فرمایا کرتے تھے۔ یہ شان ہے حضرت مولا علی المرتضیٰ مشکل کشا شیر خدا کی۔ اور اب آؤں، کیونکہ آج کا جمعہ ہمارا مناقب اور فضائل پر ہوگا، اب آؤں سیدہ کائنات کی بارگاہ میں، طیبہ کائنات کی بارگاہ میں، طاہرہ کائنات کی بارگاہ میں، مخدومہ کائنات کی بارگاہ میں، جگر گوشہ ہے آقا علیہ السلام کے جگر گوشہ کی بارگاہ میں، ان کی بارگاہ میں آؤں تو آقا علیہ السلام یہ عالم دیکھیں کہ جس عالم میں بیٹی کو زندہ دفن کیا جاتا ہے، حضور کھڑے ہو کر اپنی بیٹی کا استقبال فرماتے ہیں۔ یہ کیا مقام دکھا رہے ہیں؟ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ تو بدعۃ منی، فاطمہ میرا بدعہ ہے۔ کس چیز بدعہ کیا ہوتا ہے؟ جگر کا ٹکڑا۔ یہ ترجمہ کامل نہیں ہے، یہ ترجمہ شان فاطمہ کے مطابق نہیں ہے، یہ ترجمہ الفاظ رسول کی بلاغت کے مطابق نہیں ہے۔ اصل میں بدعہ 6 سے لے کر 9 تک عدد کے لیے بولا جاتا ہے، اور ایک میں 3 سے 9 تک کے لیے بولا جاتا ہے، یعنی 3 سے زیادہ اور 10 سے کم ایک فریکوینسی بنائی جاتی ہے، پرسنٹیج کی عربی میں بدعہ اس کے لیے بولا جاتا ہے، اور اس کا کلی عدد بنتا ہے 7۔ جب 7 بن گیا یعنی 2 تہائی تو 7 ہو گئے نا، اور پھر 2 تہائی ہو تو وہ زیادہ ہو جائے گا، تو 2 تہائی کہہ کر آقا نے فرمایا فاطمہ تو بدعۃ منی۔ لوگوں اگر جاننا چاہتے ہو فاطمہ میں مجھ محمد کی کتنی جان ہے تو اکیلی فاطمہ میں مجھ محمد کی 70% جان ہے۔ یہ ہے مقام سیدہ کائنات۔ اور حضرت فاروق اعظم فرمائے کہ میں نے خود اپنے کانوں سے آقا علیہ السلام کو فرماتے سنا ہے، اور فرماتے سنا فدا کے ابی و امی یا فاطمہ، اے فاطمہ تجھ پر مجھ محمد کے ماں باپ قربان ہوں۔ یا فاطمہ اے سیدہ آپ پر ہم سب کے ماں باپ قربان ہوں۔ یہ مقام سیدہ فاطمہ تو زہرا ہے۔ اور اگر اس مقام کو اشعار میں دیکھنا ہو تو اقبال کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ اقبال سے بڑھ کر کوئی بھی مقام سیدہ فاطمہ الزہرا کو جاننے والے کم لوگوں میں سے ہیں جن کو پتا ہے کہ مقام سیدہ کیا ہے۔ جو فرماتے ہیں مریم از یک نسبت عزیز، از سہ نسبت حضرت زہرا عزیز، کہ لوگوں سیدہ مریم کو ایک نسبت نے مریم بنا دیا کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، اور ادھر دیکھو سیدہ فاطمہ الزہرا کو 3 نسبتیں ملی ہیں۔ پہلی نسبت نور چشم رحمت للعالمین، امام اولین و آخرین، کہ آپ کی شان یہ ہے کہ آپ رحمت للعالمین کی شہزادی ہیں، جو اول و آخر کے امام ہیں۔ اور پھر جملہ بڑا پیارا فرمایا بانویاں تاجدار حل عطا مرتضی مشکل کشا شیر خدا۔ یہ عقیدہ ہے، اقبال ہے کہ وہ بھی حضرت مولا علی کو مرتضی مشکل کشا اور شیر خدا مانتے ہیں کہ آپ زوجہ ہیں تاجدار حل عطا کی، جن کے لیے سورہ الدہر کی آیتیں آئیں ان کے زوج ہیں۔ اور پھر فرمایا اس جملے نے تو کمال کر دیا مادراں مرکز پرکار عشق، مادراں کاروان سالار عشق۔ ارے لوگوں سیدہ کائنات کی شان کیا بیان کروں کہ آپ عشق کے مرکزی نقطے حسین کی ماں ہیں۔ اور پھر فرماتے ہیں کاروان سالار عشق، جو عشق کے کارواں کے سالار حسن و حسین ہیں ان کی ماں ہیں۔ اور آخری بات کہنے لگے رشتہ آئین حق زنجیر پاس فرمان جناب مصطفیٰ، ورنہ گرد
तुरबतशे गर्दीदा मैं सजदा बरखा के पशीदा मैं। फरमाने लगे कि मुझे आका अलैहिस्सलाम के फरमान ने, शरीयत ने जंजीरें डाल दी हैं, मगर अगर ऐसा ना हो तो मेरा इश्क कहता है मैं सैयदा कायनात के कब्र अक़दस का तवाफ करूं, उसे सजदे करूं, मगर इसलिए नहीं करता कि मुझे हुजूर ने और शरीयत ने रोक दिया। ये मुकाम सैयदा फातिमा है। और इस पर कि उनके दो शहजादे हैं फिर हसन और हुसैन, उनके दो शहजादे हैं, और उन पर फिर बाद में अगले जुमा फिर मनाकिब हसनैन के साथ शहादत करबला पे करेंगे हम। इसलिए कहूँगा, हम भी मीडिया पर देखते हैं, चीज़ें सुनते हैं, खुदारा उनसे मोहब्बत को फिरकों में मत बांटो। सहाबा ने सबसे ज़्यादा मोहब्बत आका अलैहिस्सलाम के घर वालों से करके दिखाई कि नहीं दिखाई? हुजूर को देखा कि उन्होंने हसनैन करीमैन आए, गिरने लगे शहजादे, तो मिंबर रसूल हुजूर ने अपना मिंबर छोड़ा, और इधर 22 लाख मुरब्बा मील का हाकिम हजरत उमर फारूक मिंबर पर खड़े हैं, और हजरत इमाम हुसैन आए और कहा अमीरुल मोमिनीन मेरे नाना जान के मिंबर से नीचे आ जाएं। हाय, कहते बेटे बच्चे को उधर ले जाओ, पता नहीं क्या बात कर रहा है। पता था हुसैन कौन है, इसको जुबान किसने चुसवाई है, ये किसके सीने पर खेला है, और आप अपने मिंबर से खुतबा छोड़कर नीचे आ गए और कहा शहजादे तुमने सच कहा, ये वाकई आपके नाना का मिंबर है, इजाजत हो तो वापस चला जाऊं। ये क्या मंजर है, ये क्या मोहब्बत है। और मौला अली और मुर्तजा कह रहे हैं मैंने नहीं कहा, खुद ही कह रहा है। हाय 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 हाय, वारी जाऊं। ये मोहब्बत है उनकी। उनका मुकाम क्या है? हजरत फारूक आजम के दौर में फतह याबी हो रही है, इलाके फतह हो रहे हैं, और माल गनीमत तकसीम हुआ। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर को 500 दिरहम दिए, दिनार दिए, और हसनैन करीमैन को अलैहिस्सलाम आप दोनों को 1000 दिए। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर खड़े हो गए, अर्ज की अब्बा जान मैं तो आपकी अदालत की बातें लोगों को बताता हूँ, आज तो मुझे भी सवाल आ गया है, पूछो। का कोई शक नहीं कि हसनैन करीमैन की शान, मगर मैं सीनियर हूँ, अभी तो वो पैदा भी नहीं हुए थे जब से मैं जान हथेली पर रहकर इस्लाम के लिए कुर्बान करने के लिए तैयार था। कहा बेटा पहले तवज्जो से बात सुनो, इधर आओ, चंद सवालों के जवाब तो दे दो। कहा वो क्या? बस ये बताओ अब्दुल्ला तुम्हारी नानी हुसैन की नानी की तरह है? तुम्हारे नाना हुसैन के नाना की तरह है? तुम्हारी माँ हुसैन की माँ की तरह है? कहा नहीं। कहा बस हमारा फैसला यही है, जो हुजूर के जितने करीब है वो उतना ही हमारे इनाम का ज्यादा हकदार है। बस ये शान है उनकी। आए इन चीज़ों से निकलकर फिर कहूँगा उनसे मवद्दत और मोहब्बत न सुन्नियत है न शीयत है, उनसे मोहब्बत ईमान है। यही तरीका है। अल्लाह हम सबको अमल वाला रखे। वमा अलैया इल्लल बलाग।